اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نظم گزری، اس کے جو الفاظ تھے وہ میرے بہت ہی دل کو لگے اور میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان الفاظ کو شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ جو اس وقت 40-50 کے ہو چکے ہیں اور وہ خوش قسمت لوگ جن کی والدہ محترمہ ابھی تک زندہ ہیں، تو یہ ان کو کریڈٹ دینے کا ہے کہ یہ اس دنیا کی ایک ایسی نسل ہیں یہ والی مائیں کہ ایسی والی مائیں اب دوبارہ اس دنیا میں پیدا مشکل ہے ہوں گی، مطلب تقریباً نہیں ہوں گی، بہت مشکل ہے، شاید کوئی لاکھوں میں سے ایک، کروڑوں میں سے ایک ایسی ہوں گی۔ یہ کسی نے جو نظم لکھی ہے، جو الفاظ ہیں اس کے انتہائی خوبصورت ہیں، آپ بھی سنیے، یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ آپ ظاہر ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کو مس تو کرتے ہوں گے، میں بھی اپنی مرحوم والدہ محترمہ کو بہت یاد کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے، اور ان کے الفاظ مجھے اب معلوم ہوتا ہے کہ سنہری الفاظ میری زندگی کے۔ تو اس کا عنوان ہے آخری پیڑھی کی مائیں، یعنی ایسی مائیں جو کہ اب آخری اپنی قسم کی مائیں ہیں، اس کے بعد ایسی مائیں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کیوں، آپ سنتے جائیے۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں، ہم لوگ وہ جن کی ماؤں کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، جن کی ماؤں کو سمارٹ فونز کھولنے تک نہیں آتے تھے، یا جن کی والدہ محترمہ زندہ ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو مائیں ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جن کی مائیں فلٹر سے دور ہیں، موبائل کی اسکرین جو کیمرہ کے فلٹرز ہوتے ہیں وہ ان سے دور ہیں۔ بس ان کی زندگی جو ہے وہ صابن کی ٹکیا، دنداسا، تبت سنو کریم، تبت پاؤڈر ہی ہے جو ان کا ٹوٹل میک اپ ہوا کرتا تھا، یہی بس۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں، ہم لوگ جن کی ماؤں نے صبر اور شکر کے ساتھ انتہائی کم ضرورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ دیکھ لیجئے کہ کیا فاسٹ فوڈ، کیا مہنگے برانڈز کے سوٹ، کیا مہنگی گاڑیاں یا بڑے گھر چاہیے یا اس طرح کے یہ چاہیے، یہ ہماری ماؤں کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی قربانی دے کے ہمیں کھلاتی بھی تھیں اور اپنی قربانی دے کے ہمیں اچھا پہناتی بھی تھیں۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جن کی مائیں انہیں گھر سے رخصت کرتے وقت سی یو سون نہیں کہتی تھیں، بلکہ فی امان اللہ کہہ کر اللہ کے حوالے کرتی تھیں۔ چہرہ اور چادر کی اوٹ میں چھپ کر ہلکا سا دروازے سے باہر سرک کر تب تک دیکھتی رہتی تھیں جب تک بچہ آنکھوں سے یعنی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جن کی ماؤں کا لباس بس شلوار قمیص، چادر اور برقع پر ختم ہو جاتا تھا۔ وہ ٹائٹس، وہ پلازو، وہ کرتیاں، یہ گھاگرے، یہ پٹیالہ، یہ جینز، یہ ٹی شرٹس، یہ میکسیز، یہ پتہ نہیں کیا یہ ساری چیزیں ہماری ماؤں نے نہیں دیکھی تھی۔ جی ہاں، ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جن کی ماؤں کے دن کا آغاز فجر سے پہلے ہو جاتا تھا یا فجر کے وقت ہی ہو جاتا تھا۔ 11-12 بجے اٹھنے والی مائیں نہیں تھیں۔ اور سب سے خاص آخری پیڑھی ہیں ہم جن کی مائیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے وضو کر کے قرآن مجید کو چوم کر کھولا کرتی تھیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین کا روزانہ ورد کرنا، سورہ الرحمن کا کرنا، تھوڑا سا سپارہ پڑھنا،
یہ وہ مائیں ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کے یہی مائیں ہماری ذکر و اذکار کرتی تھیں، تسبیحات کرتی تھیں، اور ہاتھ اٹھا کے اپنی اولاد کے لیے اور ہر چیز کے لیے دعائیں کرتی تھیں، نہ کہ صبح اٹھ کے فیس بک پہ دیکھنا، واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھنا، اسٹیٹس کا جواب دیکھنا کتنے لائکس آ گئے ہیں، یا فیس بک دیکھنا، پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ ساری۔ ان چیزوں سے میں بھی کافی دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تھی ہماری مائیں۔ ناظرین، ہم وہ آخری پیڑھی ہیں کہ جن کی ماؤں کا دوپٹہ اترنے یعنی سرکنے کا، جب وہ سرک جاتا تھا سر سے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ شاید اب شرم نہیں رہی ہے، شاید حیا نہیں رہی ہے، شاید غیرت نہیں رہی ہے، یا شاید سامنے بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کا احترام نہیں رہا۔ دوپٹہ نہیں اتر پاتا تھا۔ دوپٹہ اترنے کا مطلب یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ یعنی اگر کوئی نئی نسل کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی دادی کی بات کر رہا ہوں، یا آپ کی والدہ بھی اگر حیات ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ناظرین، یہ اکیلی کتابوں کی ہی نہیں، ایسی ماؤں کی بھی آخری صدی ہے، کیونکہ اس صدی کے بعد کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس کی بات، کہ آنے والی صدی میں مائیں کیسی ہوں گی؟ جو آنے والی صدیاں ہوں گی، یہ ان لڑکیوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ پینٹس پہنتی ہیں، شرٹس پہنتی ہیں، ان کی جو آنے والی اولادیں ہوں گی، ان میں شرم و حیا کہاں سے آئے گی؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ دوپٹہ بھی ہمارا ایک کلچر ہوتا تھا، یا صبح اٹھ کے ذکر و اذکار بھی کرنے ہوتی ہیں؟ ان کو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ جب اس نسل نے اپنی ماؤں کو بہت کم دیکھا ہے تو آنے والی نسل اپنی ماؤں کو کیا دیکھے گی؟ ان کو کیا پتہ ہوگا کہ مسلمان ہونے کے ناطے کوئی شرم و حیا بھی ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے کوئی عبایا بھی پہنے جاتے ہیں۔ ناظرین، مجھے سب سے زیادہ افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ افسوس وہ اس بات کا ہے کہ اس چیز کو سب سے زیادہ جو اڈاپٹ کیا ہے وہ ہماری پاکستانی نسل نے کیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ 10 سالوں میں دنیا کو، ان ملک کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یقین کریں، مجھے ابھی تک یاد ہے، ہمارے شہر میں کوئی میلہ لگا تھا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کچھ لڑکیاں آئی تھیں وہاں پر جو ناچنے کے لیے میلے میں، پتہ نہیں کون سے شہر سے آئی ہوں گی، جہاں سے بھی آئیں، انہوں نے پینٹیں پہنی ہوئی تھیں، اور میں اپنی سائیکل پہ جا رہا تھا تو ان کے پیچھے گلیوں کے بچے لگے ہوئے ان کو تنگ کر رہے تھے کہ یہ دیکھو کون سی لڑکیاں آ گئی ہیں جنہوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ شور کر رہے تھے، او پینٹ والی کڑی، او پینٹ والی کڑی، او پینٹ والی کڑی۔ وہ شاید سرکس کی لڑکیاں تھیں، اور یقین کریں کہ گلی محلے کے کم از کم 17-18 بچے یا 20 کے قریب ہوں گے جو ان کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے، وہ پینٹ والی کڑی تک کو، پینٹ والی کڑی۔ اتنا ہوتا تھا ایسے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ افسوس اب ہم لوگوں کو ہی رہ جائے گا، آنے والی نسل کو تو اس کا افسوس بھی نہیں ہوگا کہ ایک کیسا دور گزر گیا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا تھا۔ پردے کی آیات آئی تھیں، عبایا پہنے گئے تھے، اوڑھنیاں، سینوں کو ڈھانپ کے رکھنا مسٹ حکم قرآن مجید میں پیدا کرنے والے کا۔ اب سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، اب سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم مردوں کی، ہم پاکستانی غیرت مند مردوں کی غیرت بھی تو نہیں رہی نا، کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں یا ان کو ٹوکیں یا منع کریں۔